बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कुरान मजीद की हर आयत को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका नाम हमने रखा है न्यूक्लियस ऑफ द आयत। तो आज हम शुरू करते हैं सूरह अल-फातिहा, सूरत नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 1। और आयत नंबर 1 है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अर्रहमानिर्रहीम जो है ये दो अल्फाज मुफरदात तीसरी आयत में भी आए हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के बाद अर्रहमानिर्रहीम आया है। तो लिहाजा हम इन दोनों आयत को एक साथ लेते हैं, 1/1 और 1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहीं सूरह फातिहा में शामिल किया गया है, यानी इससे आगाज़ किया गया है, और कहीं तमाम सूरतों का आगाज़ कहकर इसे सूरतों से अलग भी रखा गया है। ये सूरत फातिहातुल किताब है, यानी किताब हिदायत का पेश लफ्ज़ है, तारुफ़ है या खुलासा है। ये कुरान करीम की तमाम तालीमात व हिकमत और उसकी सारे रमूज़ और मुआरिफ़ को जामे है। दुनिया में 5 बड़े मज़ाहिब माने जाते हैं, यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम इसमें शामिल हैं। ये 3 जो कि दीन हनीफ के इर्तिकाई मदारिज और संग मील कहलाते हैं। दीन हनीफ के संग मील कहलाते हैं, मदारिज कहलाते हैं। इस्लाम इस दीन की तकमील और मंजिल आखिर है। बिस्मिल्लाह के साथ सूरह अल-फातिहा चंद मुख्तसर कलमात पर मुश्तमिल है, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के ज़िक्र के साथ इंसानी ज़िंदगी के ज़ाहिरी और बातिनी तमाम अहवाल बयान कर दिए गए हैं। चाहे फ़र्द हो या नौ हो, इनकी तमन्नाएँ चाहे नेक हों या बद हों, सफ़र हयात के तमाम सूद व ज़ियाँ, सारे ख्वाब और खौफ, सारी उम्मीदें अज़ल ता अबद, सारे मराहिल खुदशनासी और गुमराही के, इरफान हक़ और जहल मुबर्रम की सारी कैफियत इस सूरत की सूरत में समो दी गई हैं। सूरह अल-फातिहा का आगाज़ 3 अल्फाज पर मुश्तमिल एक जुमले से किया गया है। एक इस्म ज़ात है, यानी अल्लाह। 2 अस्माए सिफ़ात हैं, यानी रहमान और रहीम। अल्लाह जो गैब और शहूद पर, खला और मला पर दाइमन मोहित रहमत वाला है। तीनों अल्फाज फ़िक्र और एहसास के अनगिनत मफ़ाहीम के हामिल हैं। इसके मुज़मिरात को इंसान अगर अपने दिल में बसा ले और इन्हें अपने वजूद पर मोहित कर ले तो वो जमाल इलाही का आईना बन सकता है। वक्त व मकान की दुनिया में रहने वाले कम माया फ़ानी बशर को मकामात ज़ात यानी अल्लाह और उसकी सिफ़ात के तजस्सुस में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि तमाम अस्माई हुस्ना अल्लाह ही को ज़ेबा है और हम उसे सिर्फ़ उसकी सिफ़ात से ही जान सकते हैं। बंदा जब अस्माई हुस्ना यानी सिफ़ात का ज़िक्र करता है और उसे अपने किरदार के लिए ख़ारजी मेयार करार देना चाहिए, या वो चाहता है कि इसे ख़ारजी मेयार करार दिया जाए, जो कि उसका फ़र्ज़ है कि उसे देना चाहिए। दर हकीकत वो दिल की सच्चाइयों के साथ गवाही दे रहा होता है कि मुझ जैसे अब्द के दिल व दिमाग पर, शऊर और इदराक पर जिस सिफ़त का नक्शा सबसे पहले मुरतसिम हुआ और जिसकी इस बज़्म में शहूद की हर शे ने ज़ुबान हाल से इसकी तस्दीक भी की है कि वो इस ज़ात बेहिंता की रहमत हक़ और रहमत मुतलक है। रहमत की सिफ़त नौ इंसान के तमाम इम्कानात और उसकी तमाम मुज़मिरात की हामिल है। रहमत की सिफ़त नौ इंसान के तमाम इम्कानात और उसके तमाम मुज़मिरात की हामिल है। रहमान और रहीम दोनों मिलकर खुदावंद ताला की रहमत का अहाता करते हैं। रहमान रहमत की बेकरानी का मज़हर है, बे इंतहा बेहदो हिसाब रहमत जो तमाम कायनात पर मोहित है, तमाम खला व मला को, तमाम आलमों को अपने दामन में लिए हुए है।
یہ کائنات باوجود اپنی ساری وسعت کے بھی صفت رحمانیت رحمان کے سامنے محدود ہے۔ صفت رحمانیت کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کائنات کے تمام و کمال کو کافی ہے، جس کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی نقطۂ آخر ہے، بس یہ کہ وہ باقی ہے اور ابدی ہے، اسے زوال نہیں ہے، فنا نہیں ہے، بلکہ دوام ہے۔ رحمانیت مطلق ہے، اس کی رحمانیت کا خصوصی اظہار یہ ہے کہ ساری کائنات کے لیے یکساں ہے، کافر ہو یا مومن ہو، دام و دو، موذی و معصوم، سب کا رب، سب کا رازق وہی اللہ ہے۔ رحیم کا تعلق صرف اہل ایمان، مومنین، متقی اور نیکوکار بندوں سے ہے، اور یہ سلسلہ اس دنیا کے بعد یعنی آخرت میں بھی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اپنے صابر اور شاکر بندوں کے لیے انواع و اقسام کی انگنت نعمتوں میں ظاہر فرمائے گا، کیونکہ اس کی رحمت کے اظہار بے انتہا عطا اور لامحدود ہیں، جو ہر لمحہ زمان و مکان کی اس کائنات میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کو تمام موجودات کا سلطان بنانا، یعنی کہ راستہ دکھانے کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو مسلسل اللہ تعالیٰ مامور کرتا رہتا ہے۔ یعنی اب تو یہ سلسلہ بند ہو گیا ہے، اور کتابیں نازل فرمانا بھی اسی کی صفت ہے۔ اپنی روشن ترین شکل میں اس کی رحمت کریمی کا عرش کی طرف سے حرف حق ہے، جسے اس نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کا حقیقی مفہوم اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اسم سے مراد صفات خداوندی ہے یا اسماء خداوندی ہے، یعنی اللہ کی اس صفت یا ان صفات کے مقصد کو پورا کرنے کی خاطر یا اس غرض کے لیے یہ کام شروع کیا جاتا ہے۔ اسے کسی کام یا مقصد کے حصول کی خاطر یا غرض کی خاطر بھی کہا جا سکتا ہے۔ رحمان اور رحیم دو الفاظ ہیں، دو اسماء ہیں، خدا کی دو صفات ہیں۔ میں اس کام کو اپنے ہاتھ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور اور نمود ہو جائے، تاکہ یہ صفات خداوندی مخصوص طور پر بروئے کار آ جائیں۔ خدا کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن یا قرآن مجید کی اس آیت کو یا اس سورت کی اس آیت کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ہماری صفت رحمانیت اور رحیمیت کی عام نمود ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک نزول قرآن کا اصل مقصد یہی ہے۔ در حقیقت انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ایسا کہیں اور ایسا کریں۔ لفظ رحیم کے مفہوم کی وسعت یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہماری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، ر ہے میم، اس سے مراد رحم۔ رحم کے تصور کو اگر سامنے رکھا جائے تو نتیجے میں ربوبیت کا تصور سامنے آتا ہے۔ رحم جیسے رحم مادر میں جنین کی ابتدا اور پھر اس کی نشو و نما، جس سے وہ اپنے نقطۂ آغاز سے اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، اور یوں ایک جیتا جاگتا انسانی بچہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کو لیے ہوئے دنیا میں آتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رحم کے اندر ربوبیت کا تصور موجود ہے۔ رحم کے اندر بچے کو بدلتے ہوئے حالات، تقاضوں اور ضروریات کے مطابق رزق ملتا ہے۔ رحم کے اندر لچک ہوتی ہے، جیسے جیسے بچہ بڑھتا پھلتا پھولتا ہے، اس کے مطابق رحم کے اندر بھی وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ رزق بچے کو بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ اسی کو خدا کی ربوبیت عالمینی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔ رحمان اور رحیم کے الفاظ کی لغت کے اعتبار سے خصوصیات میں فرق ہوتا ہے۔ جب خدا کی رحمت کی نمود اور اس کا ظہور مسلسل التزاماً تدریج کے ساتھ ہوتا چلا جائے تو ہم خدا کو رحیم کہیں گے، لیکن جب رحمت اپنے ظہور میں شدت، ہنگامی حالت، برجستگی اور اچانک والی کیفیت اختیار کر جائے تو اس صفت کو الرحمن کی رحمانیت کہیں گے، یعنی کوئی شے ایک ہی جست میں مختلف کڑیاں پھاند کر ہنگامی طور پر ایک نئی منزل میں پہنچ جائے اور ایک نئی شکل اختیار کر لے۔ سورت نمبر 23، 12، 13، 14 یہ آیات 3 ہیں۔ ان آیات میں انسانی تخلیق کے درجات بیان کیے گئے ہیں۔
طریق تولید اور نشو و نما سے متعلق بیان ہے کہ حیوانوں اور انسانوں کی جنین کی صورت میں عمل کی تدریج میں یکسانیت ہوتی ہے پیدائش کے اعتبار سے۔ یہ خدا کی صفت رحیمیت کی روح سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نہیں رہتا، یعنی یہ فزیکل ریزلٹ کے تحت ایسا ہوتا ہے جو سابقہ کڑیوں کے ارتقاء کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔ یک لخت اور اچانک تبدیلی ظہور میں کب آتی ہے؟ 23/14 میں اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ پھر خدا نے اسے ایک نئی قسم کی مخلوق بنا دیا۔ اس خلق جدید کی روح سے انسان کو اس کی ذات عطا کر دی جاتی ہے، جس کی بنیادی خصوصیت اس کا اختیار اور ارادہ ہے۔ اس کی اگر نشو و نما کی جائے گی تو یہ ذات مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس فجائی ارتقاء ایمرجنٹ ایولیوشن کے لیے الرحمن رحمانیت کا لفظ آیا ہے۔ پیکر انسانی کے اندر پنہاں ذات انسانی کے نشو و نما کے لیے اصول اور اقدار اس کے طبیعی جسم کی نشو و نما سے مختلف ہوتے ہیں۔ انسانی ذات کی نشو و نما وحی خداوندی قرآن حکیم کی اقدار اور احکام کی پابندی سے ہوتی ہے۔ 6/54 میں ہے کہ خدا نے طبیعی نشو و نما کے لیے بھی اور ذات کی نشو و نما کے لیے بھی سامان رزق کا دینا اپنا فرض اور اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ 96/5 میں انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا خصوصی مظاہرہ ہے۔ 2/105 اس آیت میں خدا کی صفت رحمانیت کا خصوصی مظاہرہ نظر آتا ہے، یعنی اللہ اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق جسے چاہتا ہے اس رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ یہ وحی کا وہ علم ہے جو کسب اور ہنر سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ 42/52 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا گیا کہ اس سے پہلے تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ 55/1 اور 2 میں یہ آیا ہے کہ قرآن کا علم الرحمن نے عطا کیا ہے، یعنی یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ کی صفت رحیمیت کی بنا پر بتدریج حاصل کیا جا سکے، بلکہ برجستہ یک لخت نازل ہوتا ہے جس کا پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ 17/82 میں اس آیت میں قرآن کو رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس وحی کی رحمت کے دروازے اب تمام مومنوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں، بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے، تمام عالمین کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ 21/107 کیا قرآن کی تعلیمات کے اندر رحم کے ساتھ عدل کا کوئی تصور ہے؟ قرآن حکیم کی تعلیم کی ساری عمارت مکافات عمل کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ بظاہر عدل میں رحم کا کوئی تصور نہیں آ سکتا۔ عدل اور رحم بظاہر دو متضاد تصورات ہیں۔ ان دونوں میں تطبیق کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ عدل بھی ہو اور اس میں رحم بھی شامل ہو جائے؟ خدا کے قانون عدل کی روح سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں رحم کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ جب آگ میں انگلی ڈالی جائے گی تو وہ جل جائے گی، یہ خدا کا عدل ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسی دوائیاں اور اسباب مدافعت یعنی علاج کی تخلیق جو کہ اس کی رحمت یا اس کے رحم کا مظاہرہ ہیں، اس سے اس کی علم انگیز تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طرح سے خدا کا قانون عدل ہے، اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے رحم کا بھی ایک قانون ہے جو ہر انسان پر، ہر زمانے پر، ہر قوم، ہر ملک کے لیے ہے کہ غلط کام کی وجہ سے جو تخریبی نتائج مرتب ہوئے ہیں اس کے ازالے کے لیے جو تجویز تدبیر خدا نے عطا فرمائی ہے، جس کو رحم کہتے ہیں، وہ بھی ساری نوع انسان کے لیے ہے، ہر طلب پر یکساں طور پر سب کو میسر ہے، اس لیے اسے بھی رحم کا قانون کہا جاتا ہے۔ لہٰذا رحم اور عدل دونوں قوانین خدا کے ہیں۔ اللہ کے قانون مکافات عمل کی بنیاد پر انسان کے اعمال کے جو بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں، ان کے تخریبی نتائج کے ازالے کے لیے بھی قرآن کا قانون مقرر ہے۔ یہ قانون مقرر کرنے والے خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ اسی طرح انسانی لغزشوں سے پیدا ہونے والے نقصانات کی تلافی ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی میں اس طرح کی تلافی مافات اور باز آفرینی کے لیے خدا نے قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ ضابطۂ حیات میں اس قسم کے قوانین کا رکھ دیا جانا قرآن اصطلاح میں خدا کا رحم کہلاتا ہے۔ خدا انہی معنوں میں رحیم ہے۔ بعض آفرینی کے قوانین کے لیے توبہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جو عمل صالح کے ذریعے نتائج آفرینی کے مقام تک پہنچتی ہے۔ بعض آفرینی سے مایوسی کفر ہے،
बाज़ आफरीनी खुदा की रहमत है। अहले मज़ाहिब के यहाँ बाज़ आफरीनी के इम्कान से इनकार किया जाता है। 12/87 में है, इससे सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो इसके कानून पर यकीन नहीं रखते कि सही अमल अगर सही खतूत पर हों तो उनके नताइज भी सही निकलेंगे। 39/53 में है, ए रसूल, मेरे इन बंदों को जो अपने आप पर ज़्यादती कर बैठे हों, ज़िंदगी के दोराहे से गलत रास्ते की तरफ मुड़ गए हों, तो उनसे कह दो कि वो खुदा के कानून रहमत से नाउम्मीद न हों। उसके निज़ाम अदल में गलतियों के नुकसानात के इजाले के लिए भी उसके कानून रहम में रहीमियत का इंतज़ाम मौजूद है। जब भी ये एहसास पैदा हो जाए कि तुम्हारा कदम गैर खुदाबंदी रास्ते की तरफ उठ गया है, 39/54 में आता है कि तुम अपने नशोनुमा देने वाले के कवानीन की तरफ रजू करो और उसके कवानीन के सामने सर तस्लीम खम करो। नुकसानात से इस वक्त तक बच सकते हो जब तक लग़ज़िश के तक़रीबी नताइज तुम्हारे सामने न आ जाएं। ताख़ीर के बाद तो इज़ाला मुमकिन नहीं होता। 11/114 में आया है कि गलत इक़दामात के तक़रीबी नताइज के इज़ाले की सूरत सिर्फ यही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा तामीरी काम सर अंजाम दो, आमाल सालिहा करो, बुराइयों के आने वाले नताइज को भलाइयों से दूर करो। इसी से खुदा का रहम बरोइकार आ सकता है। रहम के तसव्वुर में बख्शिश की और इल्तिजा की कोई गुंजाइश नहीं होती। इंसान अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकता। ये बात जो कही जाती है कि उसकी मेहनत और उसके आमाल कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकते, ये भी आम तौर पर हमारे माशरे में कहा जाता है। इन तसव्वुरात का हमारी कौम के रगों पे में सरायत कर जाने की वजह क्या है? ये वजह यह है कि हम कुरान की रूह से खुदा के कानून मकाफात पर यकीन नहीं रखते और इसके अंदर जो खुदा के कानून रहम का जो तसव्वुर है उस कानून पर भी यकीन नहीं रखते। शुक्रिया काबिल एहतराम दोस्तों। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये यूसुफ सेजा की तरफ से पेश किया गया है।